أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإياكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو فرعون میں ان کو خدا کے تو یہ مشکل ہے، جو فرعون میں ان کو خدا کے تو یہ مشکل ہے، جو کذاب میں ان کو نبی کے تو یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں غلام احمد قادیانی کو رہنما کے تو یہ مشکل ہے. معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے ہمشو طلباء ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کا ہے. سامعین گرامی، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کی اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں 100 آیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 300 حدیث اور بزرگوں کی تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا. جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. سامعین محترم، قرآنی دلائل کے بعد آئے احادیث کی طرف جاتے. چنانچہ خاتم الانبیاء نے اپنے نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے واضح دلائل بیان فرمایا. یا ایھا الناس ان ربکم واحد وایاکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اعلان صحیح بخاری میں الا انہ لیس نبی بعدی. اب جو شہین دلائی کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ان واضح عقائد کے بعد دینی اور دنیاوی اقتدار میں کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن برطانوی دور اقتدار میں کسی نے ہمت نہ کر سکا کہ وہ دجال قادیانی سے وہ سلوک کرے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے کیا تھا. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے اور عزم کرے کہ جب کبھی ناموسی رسالت کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ.